دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، وزیر اعظم ریاست آزاد جموں و کشمیر کی جانب سے آج ایک بیان دیا گیا ہے اور آج ہم اپنے اس بلاگ میں اسی بیان کے بیک گراؤنڈ اور اس سے نکلنے والے نتائج کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں اگر آپ کے ساتھ چیدہ باتیں شیئر کرتا چلوں آج کے وزیر اعظم صاحب کے بیان کے متعلق، تو وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آزاد جموں و کشمیر میں مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان اور جنرل سیکریٹری چودھری طارق نون لیگ نہیں ہیں، بلکہ 4 وزراء کرنل ریٹائرڈ وقار نور احمد رضا قادری، سردار الطاف اور راجہ صدیق مسلم لیگ نون ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں مل سکتے۔ نون لیگ حکومت کے روڈ سے لے کر ہر پروجیکٹ کی بینیفیشری ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کی جانب سے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے یہاں پر، اور ان کا جو بیان ہے، اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو جو کڑیاں ہیں وہ اس پریس کانفرنس سے ملتی ہے جو گزشتہ دنوں نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے کی گئی تھی، جس میں اکتوبر 2025 میں الیکشن کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اسی بیان یا پھر اسی مطالبے پر جو ہے وہ غصہ ہو، یا پھر وہ اسی کو ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوں، چونکہ جس طرح انہوں نے جو نام گنوائے وہ اس پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے۔ تو یہاں پر اب ہم بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے جس طرح کہا گیا کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں لیے جا سکتے، یہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نون لیگ ہے وہ حکومت میں بھی موجود ہے، جبکہ نون لیگ ہی کی جانب سے پریس کانفرنس کے ذریعے 2025 میں اکتوبر میں الیکشنز کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو کہ سراسر ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ ڈبل گیم وکٹ کے جسے ہم کہتے ہیں کہ وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے، اور اسی کو جو ہے اپنے الفاظ میں آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ جو ہے حکومت کے روڈ سے لے کر ہر پروجیکٹ کی بینیفیشری ہے اور ہر پروجیکٹ میں شامل ہوتی ہے، تو اس طرح سے ان کا یہ مطالبہ کرنا، ان کے بیان سے ہم یہ آگے جو ہے اقتباس لے رہے ہیں کہ ان کا اگر یہ بیان جو وزیر اعظم نے دیا کہ چونکہ نون لیگ ہر پروجیکٹ جو حکومت کی جانب سے لگایا جاتا ہے اس کی بینیفیشری ہے، تو ایسے میں نون لیگ کا یہ مطالبہ کرنا کہ قبل از وقت انتخابات کیے جائیں، تو یہ ایک طرح سے جو ہے پارٹی ود ان پارٹی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ اس میں سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کی جو باڈی ہے وہ موجود تھی۔ یہاں پر ایک ذکر میں اگر کرتا چلوں کہ کوئی بھی جو پارٹی ہوتی ہے اس کی ایک پارلیمانی پارٹی علیحدہ یا پھر ایک طرح سے اس طرح کام کرتی ہے کہ جو پارلیمان کے معاملات ہوتے ہیں وہ پارلیمانی پارٹی جو کہ الیکٹڈ ممبرز پر کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے وہ دیکھتی ہے، جبکہ جو باقی غیر منتخب نمائندگان یا رہنما ہوتے ہیں وہ بیانات دیتے رہتے ہیں متعدد جگہوں پر، لیکن اگر آپ ایک اتحاد کا حصہ ہوں تو ایسے بیانات دینے سے عام طور پر گریز کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر نون لیگ کے ہی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور ان کا کہنا تھا کہ 2025 اکتوبر میں الیکشنز کروائے جائیں۔ یہاں پر میں نے آپ کو ایک پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ جیسے افتخار گیلانی جو کہ رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور حلقہ 3 سے الیکشن لڑتے ہیں جو کہ سٹی مظفر آباد ہے، ان کا ایک بیان میں یہ کہنا تھا کہ جو چاہے وہ ان کی پارٹی کے ہیں یا پھر کوئی اور بھی ہیں، وہ جو اس حکومت کا حصہ ہے ان کے لیے آئندہ الیکٹ ہونا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں پارٹی کے درمیان، پارٹی کی اندرونی ایک طرح سے ہمیں، حالانکہ نون لیگ کی جانب سے جو ہے کافی الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور بعض شامل بھی ہوئے، اس کے باوجود پارٹی کے اندر جو یہ اختلافات ہیں، جو ایک گروپ وزارتیں سنبھال کر حکومت میں بیٹھا ہوا ہے ان کے درمیان، اور جو حکومت میں نہ ہوتے ہوئے جو کہ بے شک اسمبلی میں موجود ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے، ان کی جانب ان کے درمیان ایک اختلاف دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کرنل وقار نور سمیت جو دیگر ہیں وہ ہمیں حکومت کی پالیسیز کو اور حکومت کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ نون لیگ کے جو دیگر رہنما ہیں وہ یہ بھی ان میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان کا الیکٹ ہونا آئندہ مشکل ہوگا، جبکہ کچھ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ قبل از وقت اکتوبر 2025 میں کرا دیے جائیں۔
سو ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ یہ بیک گراؤنڈ تھا یا پھر اس کو بیک گراؤنڈ کے طور پر لیا جا سکتا ہے جو کہ وزیر اعظم نے ابھی حالیہ ایک بیان دیا ہے. سو اب ہم جو ہے اس کے آئندہ کے نتائج کے متعلق بات کریں تو جیسا کہ انہوں نے وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون لیگ اپنے اندر جو ہے وہ اپنی صفوں میں صفائی کرے, اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ نون لیگ یہ لوگ نہیں ہیں جن میں نون لیگ کے جو پارٹی سربراہ ہیں آزاد کشمیر کے, ان کو بھی وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ نون لیگ یہ نہیں ہے بلکہ وہ 4 وزراء ہیں جو کہ میرے ساتھ شامل ہیں. اب اس سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں ایک جو گیپ ہے جو ود ان منسٹرز اور نان منسٹرز کے درمیان, ان کے درمیان ایک گیپ جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے وزیر اعظم کے اس بیان کی وجہ سے, چونکہ اگر حکومتی مشینری میں ہوتے ہوئے جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ جو وزراء ہیں وہ اگر اس بیان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر ایک خبر جو کہ یہ بھی آئی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ایک نئی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے خبر اس سے لنک ہو سکتی ہے, اور جو الیکٹیبلز وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہیں وزارتوں پر تو ان کو بھی جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ وہ شامل ہو کر ایک آزاد کشمیر میں ایک نئی پارٹی کو کی بنیاد ڈالیں. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ الیکشنز چونکہ متوقع ہیں اور آزاد کشمیر میں الیکشنز کا بگل بچ چکا ہے, آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور ہم اس سے آپ کو مطلع بھی کریں گے. اسی کے ساتھ آج کے بلاگ سے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.